اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ السلام علیکم۔ آج ہم ایمان کے بارے میں پارٹ 2 کی احادیث کا مطالعہ کریں گے۔ اور ابراہیم تیمی نے کہا، میں نے اپنے گفتار اور کردار کو جب ملایا تو مجھ کو ڈر ہوا کہیں میں شریعت کے جھٹلانے والوں سے نہ ہو جاؤں۔ اور ابن ابی ملیکہ نے کہا، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 30 صحابہ سے ملا، ان میں سے ہر ایک کو اپنے اوپر نفاق کا ڈر لگا ہوا تھا۔ ان میں کوئی یوں نہیں کہتا تھا کہ میرا ایمان جبرائیل و میکائیل کے ایمان جیسا ہے۔ اور حسن بصری سے منقول ہے، نفاق سے وہی ڈرتا ہے جو ایماندار ہوتا ہے، اور اس سے نڈر وہی ہوتا ہے جو منافق ہے۔ اس باب میں آپس کی لڑائی اور گناہوں پر اڑے رہنے اور توبہ نہ کرنے سے بھی ڈرایا گیا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے سورہ آل عمران میں فرمایا، اور اپنے برے کاموں پر جان بوجھ کر وہ اڑا نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو گالی دینے سے آدمی فاسق ہو جاتا ہے اور مسلمان سے لڑنا کفر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حجرے سے نکلے، لوگوں کو شب قدر بتانا چاہتے تھے۔ اتنے میں 2 مسلمان آپس میں لڑ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تو اس لیے باہر نکلا تھا کہ تم کو شب قدر بتلاؤں، اور فلاں آدمی لڑ پڑے تو وہ میرے دل سے اٹھا لی گئی، اور شاید اسی میں کچھ تمہاری بہتری ہو، تو اب ایسا کرو کہ شب قدر کو رمضان کی 27ویں، 29ویں، 25ویں رات میں ڈھونڈا کرو۔ اور اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان فرمانا۔ پھر آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو تم کو دین کی تعلیم دینے آئے تھے۔ یہاں آپ نے ان تمام باتوں کو جو جبرائیل علیہ السلام کے سامنے بیان کی تھی دین ہی قرار دیا، اور ان باتوں کے بیان میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایمان سے متعلق عبد القیس کے وفد سے بیان فرمائی تھی، اور اللہ پاک کے ارشاد کی تفصیل میں جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین اختیار کرے گا وہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں تشریف فرما تھے کہ آپ کے پاس ایک شخص آیا اور پوچھنے لگا، ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کے وجود اور اس کی وحدانیت پر ایمان لاؤ، اور اس کے فرشتوں کے وجود پر، اور اس کی ملاقات کے برحق ہونے پر، اور اس کے رسولوں کے برحق ہونے پر، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر۔ پھر اس نے پوچھا کہ اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر جواب دیا کہ اسلام یہ ہے کہ تم خالص اللہ کی عبادت کرو، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور نماز قائم کرو، اور زکوٰۃ ادا کرو، اور رمضان کے روزے رکھو۔ پھر اس نے احسان سے متعلق پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر یہ درجہ نہ حاصل ہو تو پھر یہ تو سمجھو کہ وہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بارے میں جواب دینے والا پوچھنے والے سے کچھ زیادہ نہیں جانتا، البتہ میں تمہیں اس کی نشانیاں بتلا سکتا ہوں۔
وہ یہ ہے کہ جب لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی اور جب سیاہ اونٹوں کے چرانے والے مکانات کی تعمیر میں ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کریں گے۔ قیامت کا علم ان 5 چیزوں میں ہے جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر آپ نے یہ آیت پڑھی کہ اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے، وہ کب ہوگی؟ پھر پوچھنے والا پیٹ پھیر کر جانے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے واپس بلا کر لاؤ۔ لوگ دوڑ پڑے مگر وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جبرائیل تھے جو لوگوں کو ان کا دین سکھانے آئے تھے۔ ابو عبداللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام باتوں کو ایمان ہی قرار دیا ہے۔ ہرقل روم کے بادشاہ نے ان سے پوچھا، میں نے تم سے پوچھا تھا کہ اس کے رسول کے ماننے والے بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں؟ تو جواب میں بتلایا وہ بڑھ رہے ہیں۔ ایمان کا یہی حال رہتا ہے یہاں تک کہ وہ پورا ہو جائے۔ اور میں نے تجھ سے پوچھا تھا کوئی اس کے دین میں آ کر پھر اس کو برا جان کر پھر جاتا ہے؟ تو نے کہا نہیں۔ اور ایمان کا یہی حال ہے جب اس کی خوشی دل میں سما جاتی ہے تو پھر اس کو کوئی برا نہیں سمجھتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے حلال کھلا ہوا ہے اور حرام بھی کھلا ہوا ہے، ان دونوں کے درمیان بعض چیزیں شبوں کی ہیں جن کو بہت لوگ نہیں جانتے کہ حلال ہیں یا حرام ہیں۔ پھر جو کوئی شبہ کی چیزوں سے بچ جائے اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا، اور جو کوئی ان شبہ کی چیزوں میں پڑ گیا اس کی مثال اس چرواہے کی ہے جو شاہی محفوظ چراگاہ کے آس پاس اپنے جانوروں کو چرائے۔ وہ قریب ہے کہ کبھی اس چراگاہ کے اندر گھس جائے اور شاہی مجرم قرار پائے۔ سن لو، ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، اللہ کی چراگاہ اس کی زمین پر حرام چیزیں ہیں، بس ان سے بچو۔ اور سن لو، بدن میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہوگا سارا بدن درست ہوگا، اور جہاں بگڑا سارا بدن بگڑ گیا۔ سن لو، وہ ٹکڑا آدمی کا دل ہے۔ میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا کرتا تھا، وہ مجھ کو خاص اپنے تخت پر بٹھاتے، کہنے لگے کہ تم میرے پاس مستقل طور پر رہ جاؤ، میں اپنے مال میں سے تمہارا حصہ مقرر کر دوں گا۔ تو میں 2 ماہ تک ان کی خدمت میں رہ گیا۔ پھر کہنے لگے کہ عبدالقیس کا وفد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے پوچھا یہ کون سی قوم کے لوگ ہیں، یہ وفد کہاں کا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ربیہ کے خاندان کے لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مرحبا اس قوم کو یا اس وفد کو، نہ ذلیل ہونے والے نہ شرمندہ ہونے والے، یعنی ان کا آنا بہت خوب ہے۔ وہ کہنے لگے اے اللہ کے رسول، ہم آپ کی خدمت میں صرف ان حرمت والے مہینوں میں آ سکتے ہیں کیونکہ ہمارے اور آپ کے درمیان مضر کے کافروں کا قبیلہ آباد ہے، بس ہم آپ کو ایک ایسی قطعی بات بتلا دیجیے جس کی خبر ہم اپنے پچھلے لوگوں کو بھی کر دیں جو یہاں نہیں آئے، اس پر عمل درآمد کر کے ہم جنت میں داخل ہو جائے۔ اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے برتنوں کے بارے میں پوچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو 4 باتوں کا حکم دیا اور 4 قسم کے برتنوں کو استعمال میں لانے سے منع فرمایا۔ ان کو حکم دیا ایک اللہ پر ایمان لاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جانتے ہو ایک اکیلے اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول ہی کو معلوم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد رسول اللہ اس کے سچے رسول ہے، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا اور مال غنیمت سے جو ملے اس کا 5واں حصہ مسلمانوں کے بیت المال میں داخل کرنا، اور 4 برتنوں کے استعمال سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو منع فرمایا، سبز لاکھی مرتبان سے اور کدو کے بنائے ہوئے برتن سے، لکڑی کے کھودے ہوئے برتن سے اور روغنی برتن سے۔ فرمایا کہ ان باتوں کا حفظ کر لو اور ان لوگوں کو بتلا دینا جو تم سے پیچھے ہے اور یہاں نہیں آئے ہیں۔ تو عمل میں ایمان، وضو، نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ اور سارے احکام آ گئے۔ اور سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے فرمایا اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ ہر کوئی اپنے طریق یعنی اپنی نیت پر عمل کرتا ہے، اور اسی وجہ سے آدمی اگر ثواب کی نیت سے اللہ کا حکم سمجھ کر اپنے گھر والوں پر خرچ کر دے تو اس میں بھی اس کا صدقہ کیے کا ثواب ملتا ہے۔ اور جب مکہ فتح ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اب ہجرت کا سلسلہ ختم ہو گیا لیکن جہاد اور نیت کا سلسلہ باقی ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عمل نیت ہی سے ملتے ہیں، یا نیت ہی کے مطابق ان کا بدلہ ملتا ہے، اور ہر آدمی کو وہی ملے گا جو نیت کرے گا۔ بس جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہجرت کرے، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی، اور جو کوئی دنیا کمانے کے لیے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہجرت کرے گا تو اس کی ہجرت انہی کاموں کے لیے ہوگی۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی ثواب کی نیت سے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے بس وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک تو جو کچھ خرچ کرے اس سے تیری نیت اللہ کی رضا حاصل کرنی ہو تو تجھ کو اس کا ثواب ملے گا، یہاں تک کہ اس پر بھی جو تو اپنی بیوی کے منہ میں ڈالے۔ اور اللہ نے سورہ توبہ میں فرمایا جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی خیر خواہی میں رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے اور ہر مسلمان کی خیر خواہی کرنے پر بیعت کی۔ جس دن مغیرہ بن شعبہ حاکم کوفہ کا انتقال ہوا تو وہ خطبے کے لیے کھڑے ہوئے اور اللہ کی تعریف اور خوبی بیان کی اور کہا تم کو اکیلے اللہ کا ڈر رکھنا چاہیے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور تحمل اور اطمینان سے رہنا چاہیے اس وقت تک کہ کوئی دوسرا حاکم تمہارے اوپر آئے، اور وہ بھی آنے والا ہے۔ پھر فرمایا اپنے مرنے والے حاکم کے لیے دعائے مغفرت کرو کیونکہ وہ مغیرہ بھی معافی کو پسند کرتا ہے۔ پھر کہا کہ اس کے بعد تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے عرض کیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسلام پر بیعت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ہر مسلمان کی خیر خواہی کے لیے شرط رکھی، بس میں نے اس شرط پر آپ سے بیعت کر لی، بس اس مسجد کے رب کی قسم میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ پھر استغفار کیا اور منبر سے اتر آئے۔